سکتے ہیں ان سے گزارش میں بھی تھوڑا آگے آ جائیں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص مرحومہ مغفورہ وزارت النساء اور خورشید بیگم بنت میر ولایت حسین کے لیے. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المعروف من غير رؤية والخالق من غير ربية الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة سيدنا ومولانا أبو القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. صلوات پڑھ لیجیے محمد. پروردگار عالم نے بڑی صراحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور بڑی شدت کے ساتھ اپنے حبیب کو کچھ پیغامات دیے کہ وہ ہم تک پہنچائے جائیں. کچھ پیغامات کا نام آیات رکھا گیا اور کچھ پیغامات کا نام حدیث رکھا گیا. اور ایک ہی زبان تھی جس سے حدیث بھی ارشاد ہو رہی تھی اور آیات الہی بھی صادر ہو رہی تھی. اور اسی مصطفیٰ نے ہمیں یہ تقسیم قائم کر کے بتائی کہ یہ آیات ہیں اور یہ احادیث ہیں. تو یقیناً میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو قرآنی آیات کو سمجھنے کے معیارات ہیں وہی حدیث رسول کے اسلوب کو بھی سمجھنے کے معیارات ہیں. اس لیے کہ یقیناً ایک ہی زبان سے یہ الفاظ ادا ہو رہے ہیں اور وہی فکر جو اللہ کی فکر ہے, جو الہی فکر ہے, وہی فکر محمدیہ بھی ہے, وہی فکر رسالت بھی ہے. تو یقیناً یہ تقسیم چونکہ رسالت باب نے قائم کی ہے تو اس پر ہمیں یقین کرنا ہے.
اور خود اس کا ایک معیار، اس کی ایک میزان پیغمبر نے ارشاد فرما دی کہ جو حدیث تم دیکھنا چاہو کہ ہماری ہے اور تمہیں سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ ہم نے کہی ہے یا نہیں کہی ہے، اس کی قرآن سے تصدیق چاہو اور اس کو دیکھو کہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ اگر قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے تو گویا ہم ہی نے کہا ہے، اور اگر قرآن سے وہ ڈس میچ ہوتی ہے، مس میچ ہوتی ہے، تو یقیناً وہ ہماری زبان سے نکلے ہوئے الفاظ نہیں ہیں۔ تو یقیناً قرآن اور حدیث ایک ہی فکر اور ایک ہی پیغام کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ میں مسلسل عرض کر رہا ہوں کہ قرآن علم الہی ہی ہے، اور علم الہی کا مجموعہ ہے، مرقع ہے، مخزن ہے، منبع ہے، جو کچھ بھی آپ اس کو کہہ لیجئے، کہ اول سے لے کے آخر تک اللہ کا علم اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ تو اب علم کی کتنی اہمیت ہے اس کو خود پیغمبر نے ارشاد فرمایا، اور حکم کے درجے میں ارشاد فرمایا، مشورہ نہیں دیا، کوئی آپشنل کوئی بات نہیں کی، بلکہ حکم کے لیے کہا کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے قبر کی آغوش تک۔ آپ دیکھیے یہ کوئی معمولی جملہ نہیں ہے، یہ تو ہم اپنے نصاب میں بھی پڑھتے آ رہے ہیں، بچپن سے ہمیں یہ حدیث پڑھائی جا رہی ہے، جس میں یہ حدیث بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے کہ جو کچھ بھی اس کائنات میں ہے وہ علم ہی کا، جو کچھ بھی اس کائنات میں چل رہا ہے، اللہ کی کائنات جو چل رہی ہے وہ علم ہی کے تحت چل رہی ہے۔ تو پیغمبر کہہ رہے ہیں اطلب العلم من المہد الی اللحد، جھولے سے قبر تک علم حاصل کرو۔ تو اب یہ بات یقیناً میں نے کہا نا کہ جو آیات قرآنی کے سمجھنے کے معیارات ہیں وہی حدیث رسول کے بھی سمجھنے کے معیارات ہیں۔ یقیناً پیغمبر نے کہا ہے کہ علم حاصل کرو، اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، لیکن یہاں پر کہا جا رہا ہے جھولے سے، یعنی تم جب اس دنیا میں آئے ہو تب سے حصول علم شروع ہو جانا چاہیے، اور قبر تک یہ حصول علم جاری رہے، اس میں کہیں انقطاع نہیں ہے، اس میں کہیں تسلسل ٹوٹے نہیں، یعنی اس دنیا میں آ جاؤ اور حصول علم، کسب علم کے لیے کوششیں شروع کر دو۔ لیکن بات سمجھ میں اس لیے نہیں آتی کہ جھولے میں، یعنی آج کی بھی جو تہذیب ہے اس میں بھی یہی ہے کہ بچہ کم از کم 3 برس کا ہو تب تو وہ چھوٹے سے شعور کی منزل پر آتا ہے، اور پھر ہم اسے کنڈر گارٹن میں یا مختلف مدارس میں یا قاعدہ پڑھانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیے اکنامکس کا بھی ایک اصول ہے، بینکنگ کا بھی ایک اصول ہے، اور میں بینکنگ سے تعلق تو رکھتا نہیں ہوں، لیکن جہاں تک میرے احباب مجھے بتاتے تو یقیناً آپ اسے بہتر جانتے کہ جو تجارت کا بھی اصول ہے، بزنس کا بھی اصول ہے کہ پیسے سے ہی پیسہ کمایا جاتا ہے، یعنی پیسہ ہو تب آپ پیسہ کمائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا کہ صفر ہو اور آپ صفر سے 100 کما لیں، وہ ایک الگ معاملات ہے کہ کس طریقے سے کچھ لوگ صفر سے 100 تک پہنچ گئے، وہ الگ چیزیں ہیں، لیکن پیسے سے پیسہ کمایا جاتا ہے۔ بزنس سے ہی آپ کے پاس کچھ ہونا چاہیے تب آپ 1 کو 2، 2 کو 3 اور 4 کو 8 اور 8 کو 16 اور 16 کو 32 بناتے ہیں، تو پیسے کے لیے پیسہ ضروری ہے۔ اسی طرح علم کے حصول کے لیے علم ضروری ہے، کچھ نہ کچھ آپ کے پاس معلومات ہونی چاہیے تب تو آپ علم کی منزل میں آگے بڑھیں گے۔ یعنی بچے کو ہم گھر میں کچھ پڑھاتے ہیں تب جا کے اسے ہم مدرسے میں بھیجتے ہیں، یعنی مدرسے میں بھی، اسکول میں بھی اور مونٹی سیریز میں بھی یہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے بچے کو کچھ پڑھایا، اس لیے ٹیسٹ لیا جاتا ہے بچے کا تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اس کا لیول کیا ہے۔ تو گھر میں بھی آپ پہلے کچھ پڑھا کے بھیجتے ہیں تاکہ تعلیم سے تعلیم بڑھے، علم سے علم حاصل ہو۔ پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے، یعنی جھولے سے۔ جھولے کا مطلب جب بچہ اس دنیا میں آ گیا ہے، ابھی چاہے ایک ہی دن کا کیوں نہ ہوا ہو، یعنی حصول علم شروع ہو جائے، کسب علم شروع ہو جائے۔ تو اب سوال یہ پوچھا جائے کہ یا رسول اللہ علم کے لیے علم ضروری ہے، کچھ تھوڑا سا تو علم ہو تاکہ مزید علم کو بڑھایا جائے۔ تو بچہ تو ابھی ابھی اس دنیا میں آیا ہے، اس کے پاس علم کی عین تک نہیں ہے، عین کے نیچے جو زیر ہے وہ تک نہیں ہے، تو کیسے اسے علم کی منزل میں آگے بڑھایا جائے، کس طریقے سے اسے بتایا جائے؟ کوئی ہر پیدا ہونے والا بچہ عیسیٰ تو ہے نہیں کہ جھولے میں آتے ہی بولنا شروع کر دے، تو کیسے اسے علم کی منزل پہ آگے بڑھائیں؟ اس لیے کہ اس کو پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ تو اپنی ضروریات تک کو بتانے سے قاصر ہے۔ اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو وہ تو وہ بتانے سے بھی قاصر ہے، وہ تو اس کی ماں ہے جو پہچان جاتی ہے، ماں کے پاس تو علم ہے، لیکن بچے کے پاس تو اپنی ضروریات کو ظاہر کرنے کے لیے بھی کچھ اشارے تک نہیں ہے کہ وہ ہاتھ سے ہی بتا سکے، کسی طرح گردن کو گھما کے ہی بتا سکے۔ تو یا رسول اللہ کیسے ہم اس حدیث کو سمجھے کہ بچہ آغوش مادر میں آ جائے تو کم از کم کچھ علم تو ہو تاکہ علم سے ہی علم حاصل کیا جائے؟ تو یقیناً میرا جہاں تک نظریہ ہے، اس کے بہت سے زاویے ہو سکتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا نظریہ ہے وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں کہ شاید آواز رسالت یہی آئے کہ تم نے غور نہیں کیا، اللہ نے اسے علم کا پہلا سبق پڑھا کے بھیجا ہے،
پہلا سبق علم پڑھا کے بھیجا ہے، اور وہ آتے ہی اپنے علم کا پہلا سبق دہراتا ہے، اور وہ دہرانے کی کیفیت تمہیں معلوم ہے، اس لیے کہ دیکھنا بچہ دنیا میں آتے ہی جو پہلا کام کرے وہ علم کا پہلا سبق ہے، تو بچہ دنیا میں آتے ہی گریا کرتا ہے، روتا ہے، تو گویا رونا علم کا پہلا سبق ہے۔ اب آپ نے مجھے یقیناً داد دی ہے تو میں آپ کا شکر گزار ہوں، لیکن میرے پاس اس کی دلیل موجود ہے۔ یہ میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا کہ گریا بذات خود ایک علم ہے، رونا، آنسو، گریا، یہ بذات خود ایک علم ہے، اور یہ میں اپنے مکتب کی روایت نہیں بلکہ عالم اسلام کی صحیح ترین کتاب۔ اور ایک جملہ اگر آپ متوجہ ہیں تو جملہ آپ کے حوالے کرتا ہوں، قبلہ تشریف فرما ہے کہ جو صحیح بخاری کی نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو صحیح بخاری کی نہ مانے وہ صحیح مسلم نہیں، یہ عقیدہ ہے یقیناً، اس لیے کہ بعد کتاب الباری صحیح البخاری امام اسماعیل بخاری علیہ الرحمہ نے لکھا، تو اب اس میں انہوں نے باب صدقہ فی الکسوف، اس میں ایک حدیث لکھی پیغمبر کی، اور پیغمبر نے ببانگ دہل اصحاب کرام کے مجمع میں یہ حدیث ارشاد فرمائی، اور مسجد نبوی کے منبر پر تشریف فرما تھے رسالت مآب، اور اصحاب سامنے ہیں لیکن اصحاب کو مخاطب نہیں کیا، اصحابی نہیں کہا، یا معاشر الاصحاب نہیں کہا، بلکہ کہا یا امتا محمد، یعنی اے امت محمد۔ اگر اصحاب کہہ دیتے تو صرف سامنے بیٹھے لوگ جو ہے وہ مخاطب ہوتے، لیکن کہا یا امتا محمد، یعنی جہاں تک میری امت جائے گی اس سے خطاب کر رہے ہیں رسالت مآب کہ یا امتا محمد لو تعلمون ما علمت لزہدتم قلیلا ولبکیتم کثیرا، اے امت محمد اگر تمہارا علم بھی وہی ہوتا جو میرا علم ہے تو تم ہنستے کم اور روتے زیادہ۔ اب یہ پیغمبر کی حدیث ہے کہ یہ گریا جو ہے بذات خود ایک علم کی کیفیت ہے، تو بچہ جب آتا ہے تو یقیناً گریا کرتا ہوا آتا ہے، پہلا سبق علم پڑھتا ہے، بتاتا ہے۔ اب اس علم کی شناسہ اس کی ماں ہے کہ اس کے رونے کے انداز سے پہچان جاتی ہے۔ آپ سمجھ رہے نا، ایک مجلس جو اس وقت ہو رہی ہے ایک خاتون سے منسوب ہے، تو میں چاہتا ہوں اپنے موضوع سے متصل رہ کر کچھ جملے آپ کے حوالے کر دوں، اس لیے کہ یقیناً ماں کا موضوع بڑی اہمیت کا موضوع ہے، اس لیے کہ اگر ہم آج اس وقت فرش اعضا پہ بیٹھے ہیں تو یہ ہماری ماؤں کے ہی دیے ہوئے تعلیمات کا نتیجہ ہے کہ ہماری مائیں بچپن سے ہمیں انگلی پکڑا کے مجلس اعضا کے فرش پہ لاتی رہی، تو شکریہ ادا کرنا ضروری ہے ماں کا۔ تو یہ ماں ہے جو پہچانتی ہے کہ بچہ اس وقت جو رو رہا ہے اس کو پانی چاہیے، اس وقت جو رو رہا ہے اس کو غذا چاہیے، اس وقت جو رو رہا ہے کوئی اور کیفیت میں مبتلا ہے، پیٹ میں درد ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، ماں جانتی ہے۔ یعنی بچے کی علمی زبان کو اس کی ماں سمجھتی ہے، گویا بچہ علم لے کے آگے بڑھتا ہے۔ لیکن اب پیغمبر کہہ رہے اطلب العلم من المہد الی اللحد، یہ جو علم کا سلسلہ ہے یہ رکے نہیں، یہ تمہاری قبر تک چلے۔ یہ کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو دور اذکار ہو یا کسی نے سنی نہ ہو، آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، یعنی من سے الہ، کہاں سے کہاں تک، جھولے سے قبر تک۔ تو اگر آپ اس دنیا کے مسائل پر غور کریں، اس دنیا کی ترتیب پر غور کریں، اور جو ہمارا اصول ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو دنیا کا علم ہے جب ہم حاصل کرتے ہیں تو یہ دنیا کا علم آپ مثلاً پریکٹیکل لائف میں آ جاتے ہیں جب آپ بیچلرز کر لیتے ہیں، عموماً یہی ہوتا ہے، بعض ہے جو ماسٹرز کرتے ہیں اور اس کے بعد پی ایچ ڈی کے لیول تک آ جاتے ہیں، لیکن بعض یہ ہے کہ جو گریجویٹ ہونے کے بعد ہی نوکری کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ تو اگر آپ 3 سال سے لے کے گریجویشن تک کے عرصے کا تخمینہ لگائیں تو کم و بیش 16 برس بنتے ہیں کہ 16 برس آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ جو دنیا کا علم ہے یہ 16 برس آپ نے تعلیم حاصل کی، اور تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ نے کسی نوکری کے لیے اپلائی کر دیا، آپ وہاں ملازم ہو گئے۔ آپ اگر گورنمنٹ جاب میں ہیں تو یقیناً گورنمنٹ جاب کا ایک عرصہ ہے، عرصہ ملازمت، کہ آپ 30 برس یا 35 برس تک جاب کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ 60 برس کے ہو جائیں گے اور آپ کا عرصہ جو پورا نوکری کا عرصہ ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر آپ ریٹائر کر دیے جاتے ہیں۔ توجہ کیجیے گا، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں کوئی آپ کو پڑھانے تو آیا نہیں ہے، کچھ خیالات شیئر کرنے آیا ہوں، بزرگوں سے مخاطب نہیں ہوں، نوجوانوں سے مخاطب ہو رہا ہوں کہ یہ جو ہماری دنیاوی تعلیم ہے، یہ دنیا میں تعلیم ہم حاصل کرتے ہیں، یہ ہمیں فائدہ دیتی ہے، توجہ، 60 برس تک، کہ جب ہم 60 برس کے ہیں تب تک تو ہم دنیا کے کسی کام کے ہیں، لیکن جب 60 برس کے ہو گئے تو جو 16 برس ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اب وہ تعلیم کسی کام کی نہیں رہی،
गवर्नमेंट भी कहती है कि अब आप 60 बरस के हो गए, अब आप हमारे भी काम के नहीं रहे, अब आप घर में बैठ जाइए, अब हम आपको वजीफा देते रहेंगे, पेंशन देते रहेंगे। बस जो 16 बरस आपने तालीम हासिल की थी वो 60 बरस तक के काम आई। पैगंबर कह रहे हैं 60 बरस तक की वाली तालीम नहीं, वो इल्म जो कब्र तक रहे, ऐसा तसलसल जो कब्र तक रहे। यानी किसी ऐसे इल्म की तरफ इशारा किया जा रहा है कि उस इल्म की बुनियाद बचपन में पड़े और वो इल्म काम आए कब्र तक। बचपन में इल्म सीखो, काम आए कब्र तक। देखिए, मैं भी चूंकि साइंस से मुताल्लिक हूं तो कोई ये ना समझे कि मैं इसको डिग्रेड कर रहा हूं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल करता हूं, और आप यकीनन जनाजों में शरीक होते हैं और आप तलकीन भी सुनते हैं, तो तलकीन में कहीं भी आपको ये नहीं पूछा जाता कि कोई केमिस्ट्री का लॉ बताओ या कोई फिजिक्स की थ्योरी बताओ, कुछ भी नहीं पूछा जाता। पूछा क्या जाता है? तुम्हारा अल्लाह कौन है, तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारी किताब क्या है, किबला क्या है, नबी कौन है, इमाम कौन है, ये सब चीजें पूछी जाती है। तो अब जिस चीज का सवाल कब्र में हो, तो पैगंबर कह रहे इल्म भी वही हो, तुम्हारा निसाब इल्म भी वही हो, और ये इल्म शुरू हो जाए माँ की आगोश से, तो सलाम है उन माओं पर, काबिल तस्लीम है वो माएँ कि जो कब्र तक के इल्म की शनासा है, जो कब्र तक के इल्म की मालूमात रखती है। कितनी अजीम है वो माएँ कि बच्चों को इल्म पढ़ाना शुरू कर देती है कि जैसे ही बच्चा अपनी जिंदगी में लड़खड़ाते हुए पहला कदम रखता है, और जब लड़खड़ाते लड़खड़ाते गिरने वाला होता है, तो माँ आगे नहीं बढ़ती, माँ यही कहती है बेटा कहो या अली मदद। माँ सबक पढ़ाना शुरू कर देती है, माँ सबक पढ़ाना शुरू कर देती है, माँ वो तालीम देना शुरू करती है जो तालीम कब्र में काम आती है। और फिर जब आप घर में आते हैं और आप अपने दोस्त के घर में जाते हैं, तो वो बच्चा आपके दोस्त का जब आ जाता है सामने, तो आप कहते हैं कि देखिए हमारे बच्चे को क्या क्या मालूम है, बेटे बताओ अल्लाह कितने, तो बच्चा वो तालीम शुरू कर देता है, अल्लाह एक, पंजतन 5, इमाम 12, मासूम 14। ये क्या है? ये कब्र तक की तालीम दी जा रही है, और इस तालीम की जिम्मेदारी किस पर है? माँ पर। देखिए, इसीलिए अमीरुल मोमिनीन के बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, बचपन से आप सुनते चले आ रहे हैं कि अमीरुल मोमिनीन का ये कहना कि ए मेरे भाई अकील, कबीला आए अरब में कोई ऐसा कबीला बताओ कि जो शजाअत में भी मशहूर हो, जो इल्म में भी मशहूर हो, जो सकावत में भी मशहूर हो, जो ईसार और कुर्बानी और वफा में भी मशहूर हो, ताकि मैं उस कबीले की एक खातून से अक़्द करूं और एक ऐसा बेटा वजूद में आ जाए जो करबला में मेरा नुमाइंदा बन जाए। तो अब ये खिताब देखिए, मैं रोकता हूं जुमले को। अली के बारे में आप जानते हैं कि अली पैगंबर खुद कह चुके हैं कि अली की जात, अली का नाम, अली का जिक्र शजरों की पहचान है। यानी अगर देखना चाहो मोमिन कौन है, मुनाफिक कौन है, तो अली का तज़किरा शुरू कर दो, खुद बखुद दोनों की पहचान हो जाएगी। तो अली तो बहुत बुलंद है, अली के हाथ में जो तलवार है जुल्फ़िकार, वो भी शजरों को पहचानती है, वो भी किसी ऐसे पे नहीं चलती कि आगे जिसकी नस्ल में मोमिन को आना हो, तो जिसकी तलवार शजरों को जानती है, जो खुद शजरों को पहचानता है, वो अपने भाई अकील से क्यों पूछ रहा है? तो इसका मतलब है सबक हमको दिया जा रहा है कि जब भी अपने घर में कोई बेटी या बहू ब्याह के लाना, तो ये ख्याल रखना कि ऐसी लड़की घर में आए कि जो तुम्हारे बच्चों की परवरिश मोहब्बत हुसैन और मोहब्बत अली पर करे, ताकि वो तुम्हारी ताकि तुम्हारी नस्ल महफूज हो जाए। माफ कीजिएगा, एक जुमला कहना चाहता हूं, जाके यहां से मिलता तो नहीं है, लेकिन मिसाल देना चाहता हूं कि नस्ल महफूज करना बहुत जरूरी है। आज जो ये घोड़ों के शौकीन हैं, तो वो भी जहां जहां आप देखते हैं, मैं भी बहुत से लोगों से शनासा हूं, हमारे पंजाब में भी और सिंध में भी बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो घोड़े के शौकीन, और वो नस्ल को बाकायदा महफूज रखते हैं, और कहीं से भी कोई घोड़ी ऐसी नहीं लाते कि जिसके मुताल्लिक यकीन ना हो कि ये साहिब नसब है, ये साहिब शजरा है या नहीं। और जब उससे कोई बच्चा आता है तो फिर उसको बाकायदा लिखवाया जाता है, और वो बाकायदा इंग्लैंड में भी एक शोबा है कि जहां बताया जाता है कि इस नस्ल का एक घोड़ा का बच्चा पैदा हुआ है। तो नस्ल की हिफाजत बहुत जरूरी है। नस्ल की हिफाजत का मतलब यह है कि आप अपने पैगाम की हिफाजत कर रहे हैं, आप अपनी तहजीब की हिफाजत कर रहे हैं, आप अपने कल्चर, तमद्दुन, सकाफत की हिफाजत कर रहे हैं। तो इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि माँ है जो नस्ल की हिफाजत करती है, माँ है जो शजरों की हिफाजत करती है।
ماں ہے جو معاشرے کی تشکیل کرتی ہے. کوئی معمولی جملہ نہیں میرے عزیزو, آپ دیکھتے رہتے ہیں اس بات کو کہ معاشرے کی تشکیل میں ماں کا کردار بہت اہمیت رکھتا ہے. اگر کہیں کوئی بچہ صاحب کردار ہے تو بھی ماں کی وجہ سے ہے. اگر کہیں دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے بھی ماں ہے. اس لیے کہ اگر ماں نے امن سکھایا ہو تو یقیناً بچہ صاحب امن ہی ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ دیکھیے کہ پیغمبر کے ارد گرد کتنے استعارے ہیں. پیغمبر کی ماں کا نام آمنہ سلام اللہ علیہا, آمنہ کا مطلب بھی امن والی بی بی. پیغمبر کی جو کنیز ہے ام ایمن, ایمن کا مطلب بھی امن والی. خود رسول رحمت بیٹی فاطمہ جیسی. آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف پیغمبر امن کے استعاروں سے گھرے ہوئے ہیں, اس لیے چاہتے ہیں معاشرے میں بھی امن قائم ہو جائے. تو ماں کی اہمیت بڑی اہمیت رکھتی ہے. ماں کی ضرورت ہے کہ ایسے خاندان سے, ایسے حسب اور نسب سے خاتون آئے کہ جو شجروں کو محفوظ رکھے, کہ جس کے دل میں ولایت علویہ, ولایت محمدیہ, ولایت الہیہ جب تک روشن نہیں ہوگی وہ بچوں تک کیسے پہنچائے گی. تو یقیناً یہ بڑی اہمیت ہے اس بات کی. اور پیغمبر رسول اکرم کہ جہاں پورا معاشرہ عرب, آپ مجھے بہتر جانتے ہیں, جاہلیت اور جہالت کا معاشرہ, کہ جہاں بیٹی کو زحمت سمجھا جا رہا تھا, وہیں پر رسول نے نہیں, وہیں پر بنی ہاشم نے بیٹی کو رحمت سمجھا. یہ کس چیز کا اثر ہے؟ یہ پیغام الہی کا اثر ہے کہ جو آدم سے مستقل ہے اور بنی ہاشم تک پہنچا ہے. اس لیے بنی ہاشم نے خواتین کی اہمیت بڑا زور پکڑتی چلی گئی کہ خواتین ایسی آ جائیں کہ جو اس پیغام محمدیہ کو محفوظ رکھ سکنے کے قابل ہوں. تو اب وہ کہ جو معاشرہ عرب بیٹی کو زحمت سمجھ رہا ہے, بنی ہاشم نے رحمت بنا کر پیش کیا کہ دیکھو میرے گھر میں ایک ایسی بیٹی آنے والی ہے کہ جو ہے تو حسن اور حسین کی ماں, لیکن مرتبے میں میں اسے ام ابیہا کہوں گا. یعنی اگر تمہیں یہ خیال نہ ہو, اور خیال تو تمہیں تھا بھی نہیں, اگر تمہیں پتا ہوتا کہ میں جب اپنی ماں آمنہ سلام اللہ علیہا کی آغوش میں ہی جب آیا تب سے میں نبی تھا, تو جو مورخ ہے وہ اسی وقت سے کاغذ قلم لے کے میرے پیچھے پیچھے چلتا کہ میں بولتا کیسے ہوں, میں اٹھتا کیسے ہوں, میں بیٹھتا کیسے ہوں, اور میری ماں کا مرتبہ کیا ہے. لیکن تمہیں تو اس وقت معلوم ہوا جب میں 40 برس کا ہو گیا. اب تمہیں پتہ ہی نہیں کہ میری ماں کا مرتبہ کیا تھا. تمہیں معلوم ہی نہیں کہ رسول رحمت کی ماں کتنی بڑی رحمت ہوگی. اور اگر تم دیکھ سکتے ہوتے کہ جب میں جوان ہوتا اور میری ماں حیات ہوتی تو میں کس طرح ماں کا احترام کرتا, لیکن اللہ کا یہ انتظام تھا کہ میری ماں میرے بچپن ہی میں اٹھا لی گئی. تو تمہیں کیسے بتاؤں کہ ماں کا احترام کیا ہے, اور خصوصاً میری ماں کا احترام کیا ہے. تو پیغمبر نے بتایا کہ اگر آمنہ کا مرتبہ سمجھنا ہے تو میری بیٹی فاطمہ کے رتبے کو سمجھنا. اس لیے کہ جب بیٹی آ جاتی ہے تو میں تخت پہ بیٹھا نہیں رہتا, میں مسند پہ بیٹھا نہیں رہتا, میں کھڑے ہو جاتا ہوں اپنی بیٹی کے احترام میں. میں بلند ہو جاتا ہوں اپنی بیٹی کے احترام میں. اور اس لیے بلند ہوتا ہوں کہ لوگ پوچھنے لگے کہ یہ تو بیٹی ہے. کہا یہ بیٹی ہے لیکن ام ابیہا ہے, یہ تو اپنے باپ کی بھی ماں ہے. تو بتایا کہ آمنہ کا مرتبہ اگر سمجھنا ہو تو میری بیٹی کے مرتبے کو سمجھتے رہنا کہ یہ محمد نہیں کھڑا ہو رہا ہے, یہ رسالت بلند ہو رہی ہے, یہ نبوت بلند ہو رہی ہے. اور رسول ہی کے لیے کھڑے ہو سکتا ہے, اپنے سے کم مرتبہ کے لیے نہیں. دیکھیے بڑی مشہور کتاب ہے اور انوار زہرا ترجمہ کر کے آئی ہوئی ہے, آیت اللہ حسن ابتہی کی کتاب ہے, اور اس میں ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ جو اسٹیٹس ہوتا ہے نا, اسٹیٹس کی بات کی ہے انہوں نے کہ میں نے کہا نا کہ جو ہم مرتبہ ہوں گے تو احترام کریں گے ایک دوسرے کا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ دیکھو کچھ چیزیں انہوں نے لکھی اور لکھا کہ دیکھو جب کہیں بزم سجی ہوئی ہو, کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں, اور ایسے میں کوئی سید آ جائے, کوئی سادات تعلق رکھنے والا آ جائے, تو سب کو چاہیے اس کے احترام میں کھڑے ہو جائے. اور اگر کہیں کوئی سید بیٹھا ہے اور دوسرے آ جائیں تو سید کو کھڑے ہو جانا چاہیے, لیکن سید پر واجب نہیں ہے کہ کسی امتی کے احترام میں کھڑے ہو جائے. یہ آیت اللہ نے لکھا ہے. اب انہوں نے پوری تفسیر لکھی, اور تفسیر لکھنے کے بعد لکھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ سادات کا احترام صرف اس لیے ہے کہ ان کی رگوں میں خون علی و زہرا دوڑ رہا ہے, چونکہ یہ ذریت فاطمہ ہے اس لیے ان کا احترام واجب ہے. تو آپ سوچئے کہ رسول کی بیٹی سے جو منسوب ہو جائے نسل وہ قابل احترام ہو جاتی ہے.
जन्नत बाज़ बरन सलावत। तो हम मर्तबा जो होते हैं, हम मर्तबा वो एक दूसरे का एहतराम ऐसे बताते हैं। तो अब पैगंबर तशरीफ ला रहे हैं और खुद सैयदा कह रही है, देखिए अब रुतबा क्या है बीबी का, चूंकि खातून के इशारे सवाब की मजलिस से तो चाहता हूं कुछ गोशे आपके हवाले करूं, और गोशे मेरे मौजू ही में फिक्र कुरान और हिकमत मासूम, कि बीबी खुद कहती है कि देखिए एक ज़ौफ़ की कैफियत जो है वो ज़ौफ़ किस वजह से है। अगर आप इस ज़ौफ़ की कैफियत को मुलाहिज़ा फरमाएं कि शब जुमा आपने कल हदीस किस्सा यकीनन सुनी होगी कि कुछ देर पहले मस्जिद नबवी में ईसाई कबीला आया, ईसाई वफ्द आया और नसारा नजरान में तमाम राहिब आए, और जो गुफ्तगू हुई है वो आपके पेश निगाह है कि उन्होंने नहीं माना, और फिर कहा गया कि देखो तलवार नहीं उठाना है, हम चूंकि हम दलील वाले लोग हैं, हम इल्म वाले लोग हैं, तो जहां इल्म आ जाता है वहां झगड़ा नहीं होता। तो जब वो ईसाई नहीं माने, मोबाइल है क्या पूरा मंजरनामा आपके तो महफूज है, मैं वो पूरा पेश नहीं करूंगा इसलिए कि मुझे आगे बढ़ना है। जब वो नहीं माने तो अल्लाह ने कहा नहीं, तलवार नहीं उठानी है, इसलिए कि फमन आज जगह फी है बिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। झगड़ा कैसा जब इल्म है, जब इल्म है तो झगड़ा कैसा। जहां इल्म होता है वहां फसाद नहीं होता, जो कुरान कह रहा है, और जहां फसाद है वहां इल्म नहीं है। तब आप देखते चले जाइए, कुरान तो हर दौर की बात करता है ना, तो इस वक्त भी जहां फसाद है वहां इल्म नहीं है, और जहां इल्म है वहां फसाद नहीं है। कम अज कम इशारे ही को आप समझ लेते कि ये मजलिस अज़ा का फर्श इसलिए बिछाया जाता है, फर्श का मतलब ही यह है कि जहां बैठा जाए और बैठकर फसाद नहीं होता। जहां बैठ जाते कुछ लोग पुरम तरीके से, इसीलिए ये बुजुर्गों का तरीका रहा कि सफेद चांदनी बिछाई जाती थी। सफेद चांदनी का मतलब ये है कि सफेद अमन का निशान होता है कि हम एहतजाज तो कर रहे हैं लेकिन पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं, हम फसाद वाले लोग नहीं है, इसलिए कि हम साहिबाने इल्म है, हम बाबुल इल्म से ताल्लुक रखते हैं। तो कुरान भी कह रहा है फमन हाज काफी है मिन बाद मा जाअका मिनल इल्म। है नबी, झगड़ा किस बात का, तुम्हारे पास तो इल्म आ चुका है। तो अब आलम इस्लाम का परसों भी कह चुका कि पुरानी फिक्र ये है कि कुरान सिर्फ मैदान जंग की बात नहीं करता, इस्लाम सिर्फ मैदान जंग में मसाइल हल करने का कायल नहीं है। इस्लाम कहता है मैदान मुबाहिला भी है। फकुल तआलौ नदू अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, कि ले आओ अपने बेटों को, ले आओ अपनी औरतों को, ले आओ अपने नफ्सों को, हम भी लेके आएंगे। तो अब अल्लाह ने कह तो दिया कि ऐ नबी इनसे कह दो कि ये अपने बेटों को लाएं, ये अपनी औरतों को लाएं, ये अपने नफ्सों को लाएं, तुम अपने बेटों को ले जाओ, तुम अपनी औरतों को, तुम अपने नफ्सों को ले जाओ। तो अब ये है एक ज़ौफ़ कि जिसका तज़किरा हदीस किस्सा में हुआ कि पैगंबर अब तलाश में है कि बेटे कहां से मिले। ये मेरा नजरिया है, तलाश में है कि नफ्स की मंजिल पे किसको ले जाऊं, तलाश में है कि निसाअना की मंजिल पे किसको ले जाऊं। तो इसी तफक्कुर के आलम में दर सैयदा में दाखिल हुए। देखिए नतीजा इसी में छुपा हुआ है, तलाश में है ना। बैत सैयदा में दाखिला बता रहा है कि तफक्कुर क्या है कि बेटे कहां से मिलेंगे, नफ्स की मंजिल पर कौन होगा, निसाअना की मंजिल पर कौन होगा। तो रसूल को भी पूरे मदीने में एक ही घर दिखाई दिया जहां से बेटे भी मिल सकते हैं, जहां से नफ्स भी मिल सकता है। तो एक जुमला आपके हवाले कर दूं, अगर बुरा ना माने तो एक जुमला आपके हवाले कर दूं कि रसूल भी दर सैयदा पे आके बेटे मांग रहा है। अगर हम दर सैयदा से मांग रहे हैं तो कौन सी शिर्क और कौन सा आकर ये कहा इन्नी अजदो फी बदनी ज़ुअफ़ा, ए बेटी मैं अपने बदन में ज़ुअफ़ महसूस कर रहा हूं। इस पे आप सुन चुके, सैकड़ों मरतबा जुमले सुन चुके, मुझे दोहराना नहीं है कि बदन और जिस्म में फर्क क्या है, वो आप सुन चुके कि मैं अपने बदन में ज़ुअफ़ महसूस कर रहा हूं। अब बीबी का जुमला है कि उईज़ुका बिल्लाहि या अबताहु मिनज़्ज़ुअफ़। यहां पर मैं आपको रोकना चाहता हूं, ये उईज़ो है ना, ये आऊज़ो से है, यानी पनाह में रखे। बाबा अल्लाह आपको ज़ौफ़ से अपनी पनाह में रखे। देखिए बाप और बेटी का तर्ज गुफ्तगू जरा इसको बड़े हसास दिल से सुना करें और समझा करें कि बेटी और बाप का तर्ज गुफ्तगू क्या है, किस मोहब्बत से बात हो रही है। लफ्ज भी रख दिया हदीस में मौजूद है, या अबता, ए बाबा, ए मेरे बाबा। किस मोहब्बत से कहा होगा
کہ جب باپ نے آ کے کہا ہے کہ میں بدن میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد. جناب سیدہ سلام اللہ علیہ تو یہ تو سینکڑوں مرتبہ آپ سنتے ہیں نا, اعوذ باللہ یا ابتاہ من الضعف. بابا آپ کو ضعف سے اللہ اپنی پناہ میں رکھے. اب میرا ایک زاویہ فکر ہے اس مقام پر, میں چاہتا ہوں آپ کے حوالے کر دوں کہ گویا بی بی یہ کہہ رہی ہے, رسول نے آ کے بتایا میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, تو گویا بی بی بتا رہی ہے کہ بابا اگر آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیں تو ضعف ختم ہو جائے گا. وہ ایک نسخہ ہے, یہ ایک میرا نظریہ ہے فکر کا, حکمت معصوم کو سمجھنے کا, کہ اعوذ باللہ یا ابتاہ من الضعف. آپ کو اللہ ضعف سے اپنی پناہ میں رکھے, یعنی آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے تاکہ ضعف ختم ہو جائے. وہ ضعف کیا ہے؟ تفکر, جو میں بیان کر چکا کہ آپ جیسے ہی اللہ کی پناہ میں آ جائیں گے وہ تفکر ختم ہو جائے گا. تو اب جیسے ہی علاج بتایا تفکر کا, ضعف کا علاج, کہ بابا ضعف کا علاج یہ ہے کہ آپ اللہ کی پناہ میں آ جائیے, تو اب پیغمبر نے مسکرا کے بتایا کہ یہ جو بیٹی نے نسخہ بتایا ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں چلا جاؤں, تو وہ اللہ کی پناہ کیا ہے؟ فوراً کہا تو لاؤ نا بیٹی اپنی چادر. فوراً تسلسل. تو پتہ چلا کہ رسول رحمت کے لیے بھی چادر سیدہ پناہ خدا ہے. اور جب چادر میں آئے ہیں تو نتیجہ آپ کے پاس موجود ہے. جب چادر میں آ گئے تو بیٹے بھی مل گئے, نفس بھی مل گئے, نساء بھی مل گئی, یعنی تفکر ختم ہو گیا, وہ ذوف ختم ہو گیا. تو اب پھر ایک فکری گوشہ ہے, اور میں صاحبان معرفت کو مخاطب کر رہا ہوں. یقیناً یہاں سب صاحبان معرفت بیٹھے اور علماء تشریف فرما ہے, ان کی موجودگی ایک جملہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں, اور چونکہ میرا موضوع ہے فکر قرآن اور حکمت معصوم, تو اب اس حکمت کو بھی سمجھتے چلے جائیں کہ یہ جو حکمت معصوم نے بیان کی ہے, لفظ ہے معصومہ کا, لفظ ہے معصومہ کا. دیکھیے حدیث قصہ جیسے ہی داخل ہوئے, اور حدیث قصہ کی اسناد بے بہا ہے, بہت سی اسناد ہیں جہاں پر آپ جب حدیث قصہ کی کتاب اٹھا کے پڑھیں گے تو اس میں اسناد لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ کہاں کہاں موجود ہے یہ حدیث. تو اب جملہ کیا ہے کہ جیسے ہی داخل ہوئے تو بابا کا چہرہ ضعف مائل تھا, ضعیف ہو رہا تھا, زردی تھی چہرے پر. تو پھر پورا کہا کہ میں بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں, اس کو آپ محفوظ کیجئے گا. لیکن جیسے ہی بی بی کہتی ہے کہ میرے بابا چادر میں آئے تو میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا. كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله. میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا. اب اس کے آگے کا جملہ ہے میں کہہ نہیں سکتا, اس لیے کہ بعض لوگ برداشت کر پائیں گے, بعض نہیں برداشت کر پائیں گے, مجھ پر کہیں شرک و بدعت کا الزام نہ لگ جائے. لیکن وہ حدیث آپ کے حوالے ہے کہ میرے بابا کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا. کس وقت؟ جب چادر سیدہ میں آ گئے, جب کسائے زہرا میں آ گئے تو پیغمبر کے تمام تفکرات ختم ہو گئے, پیغمبر کا تمام ضعف ختم ہو گیا. اب پیغمبر نے چادر میں جمع کیا, خود بھی ہے, 2 نواسے ہیں, بیٹی ہے اور داماد ہے اور چچزاد بھائی ہے, نہیں ہے نا. تو کبھی اس حدیث قصہ کو اس زاویے سے بھی آپ غور کیا کریں, اس حدیث قصہ پر, کہ پیغمبر نے اس حدیث کے ذریعے بھی ایک ماں کی عظمت کا پتہ دیا. دیکھیے جتنے بھی رشتے بنتے ہیں گھروں میں وہ ماں کی وجہ سے بنتے ہیں, اور جہاں پر بھی مل کے لوگ رہتے ہیں, جس گھر سے رشتوں کی آوازیں آتی ہیں. دیکھیے آج کا جو پرابلم ہے, روکتا ہوں آپ کو, ابھی میرے پاس وقت ہے. آج کا جو مسئلہ ہے, یہ جو دہشت گردی ہو رہی ہے, اور جہاں جہاں دہشت گرد ہے, نام میں ان کا نہیں لینا چاہتا, پاک ممبر ہے, ناپاک لوگوں کے نام میں کیسے لے لوں. جو بھی گروہ کام کر رہے ہیں, جو بھی گروہ یہ کام کر رہے ہیں, جہاں جہاں سے بھی برآمد ہو رہے ہیں, کہ مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, تمہارے لیے پیغمبر کی ذات بہترین نمونہ عمل ہے. تو کتنا نمونہ عمل بنایا ہوا انہوں نے رسول اللہ کو, یعنی حلیے ہی سے نمونہ عمل نہیں بنایا ہوا, تو پھر کردار میں کہ تو بہت بڑی بات ہے.
کیا رسول اللہ اس طرح کی داڑھی رکھتے تھے؟ کیا رسول اللہ ایسے بال لگا کرتے تھے؟ کیا اس طرح کے لباس پہنا کرتے تھے؟ کیا رسول اللہ کچھ بھی نہیں جانتے تھے؟ ہے نا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں جانتے. آپ دیکھتے رہتے سوشل میڈیا پہ جو باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اب جہاں پر بھی دہشت گردی ہے، جو کچھ بھی ہے، یہ تمام معاملات جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، ذرا میری طرف متوجہ رہیے گا. دیکھیے آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، جتنا پڑھا ہے آپ نے، اور جا کے ویکیپیڈیا پہ بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں. یہ جتنے مدارس آباد ہیں، اس میں جتنے بچے پڑھ رہے ہیں، اور آج بچے جو 22 25 سال 30 سال 45 سال کے ہو چکے ہیں، ان کو گھروں سے شیرخوار بچوں کو وہ لے کے آ جاتے ہیں. ان کے ماں باپ کو وہ پیسے دے دیتے ہیں اور وہ بچہ خرید کے لے آتے، لاتے مدرسے میں پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. اور وہ انہی وحشیوں کے درمیان پروان چڑھتا ہے، انہی وحشی درندوں کے درمیان پروان چڑھتا ہے. اب انہی اپنے جیسوں کے درمیان پروان چڑھ رہا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کہ ماں کون ہوتی ہے، باپ کون ہوتا ہے، بہن کون ہوتی ہے، بھائی کون ہوتا ہے. اس کو پتہ ہی نہیں دادا کیا ہے، نانا کیا ہے، نانی کیا ہے، پھپھی کیا ہے، چچی کیا ہے، پتہ ہی نہیں اسے. اب وہ باہر نکلے گا تو وحشی درندے کے طریقے سے باہر نکلے گا، جو سامنے آ جائے گا اس کو مار دے گا. لیکن جو ان رشتوں کے درمیان پروان چڑھا ہو، کہ جس کے گھر میں بہن بھی ہو، بھائی بھی ہو، چچا بھی ہو، پھوپھی بھی ہو، ماموں بھی ہو، دادا بھی ہو، نانا بھی ہو، ماں باپ سب ہو، تو اگر ایسے کسی شخص کو جو رشتوں کے درمیان پروان چڑھا ہو، خدا نخواستہ اس کو آپ بندوق دے کے باہر بھیجے کہ جاؤ اس کو قتل کر کے آ جاؤ، تو جیسے ہی وہ بندوق اٹھائے گا تو سوچے گا جس کو مار رہا ہوں اس کی کوئی بہن بھی ہوگی، اسے گھر میں اس کی ماں بھی انتظار کر رہی ہوگی، تو وہ اپنا ہتھیار نیچے رکھ لے گا، اس لیے کہ خود اس درد کو، اس جذبے کو، اس محبت کو برت رہا ہے. تو اسی لیے پیغمبر نے چادر میں 5 جمع ہو گئے اور جمع ہو کر دنیا والوں کو بتایا کہ اس میں صرف 5 ہستیوں کو نہ دیکھنا، 5 شخصیتوں کو نہ دیکھنا، اس چادر میں رشتوں کا پھیلاؤ موجود ہے، رشتوں کی وسعت موجود ہے. اور رشتے بنتے ہیں ماں کی وجہ سے. اگر ماں ہوگی تو رشتے بنیں گے، عورت نہیں ہوگی تو رشتے نہیں بن سکتے. اس لیے کہا کہ اگر تمہیں یہ پتا کرنا ہے کہ ایک باپ اور بیٹی کے رشتے کا تقدس کیا ہے تو آؤ اس چادر میں دیکھو، باپ مجھ جیسا، بیٹی فاطمہ جیسی. اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو، اگر تمہیں یہ پتا کرنا ہے کہ بھائی اور بھائی کی محبت کیا ہوتی ہے، آؤ اس چادر میں بھائی حسن اور حسین جیسے موجود ہیں. اگر تمہیں یہ پتا کرنا ہے کہ سسر اور داماد کے رشتے کی حساسیت کیا ہوتی ہے تو آؤ اسی چادر میں سسر مجھ جیسا، داماد علی جیسا. اگر تم یہ جاننا چاہو کہ 2 کزنز، 2 رشتے کے بھائی آپس میں محبتوں کو کیسے پھیلاتے ہیں تو اسی چادر میں آ جاؤ، میں اور علی چچا زاد بھائی موجود ہیں. اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ایک نانا اور نواسوں کی محبت کیا ہے، اس چادر میں آ جاؤ، نانا مجھ جیسا، نواسے حسنین جیسے. اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کہ ماں اور بیٹے کے رشتے کا تقدس کیا ہے، اسی چادر میں آ جاؤ، ماں فاطمہ جیسی، بیٹے حسنین جیسے. تو یہ صرف ایک چادر میں 5 نفوس جمع نہیں ہوئے ہیں. پیغمبر نے قیامت تک کے لیے پیغامات دیے کہ ایک تو ہم 5 اس پورے معاشرے اسلام میں ہم 5 ہی ہیں جو سچے ہیں. بھائی مباحلے کی تیاری ہوئی ہے نا، مباحلے میں جا رہے تھے تو تب تو چادر میں جمع ہوئے ہیں، اور پھر یہ چادر میں جب جمع ہو گئے اور آیت اطہیر آ گئی، اللہ کی طرف سے اعلان ہو گیا. وہ اس وقت طاہر بنایا نہیں تھا، اللہ نے اعلان کیا تھا. طہارت تو اسی وقت سے تھی جب سے وہ ہیں، اور یہ اس وقت سے ہے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے، تو طاہر و اطہر تو اسی وقت سے تھے. لیکن جب چادر میں آئے ہیں تو طہارت کا اعلان ہوا، گویا اللہ نے بھی ایک حصار قائم کر دیا کہ اگر سچ کہیں ہے تو اسی چادر کے اندر، اسی چادر میں ہے. تو اب تیاری ہوئی، اور یہ قافلہ جب چلا ہے تو بڑی تیاری کے ساتھ چلا کہ پیغمبر نے صرف اس چادر میں 5 نفوس کو نہیں بلکہ رشتوں کے پھیلاؤ کو جمع کیا، اور طاہر و اطہر نفوس کو جمع کیا، اور صداقت، قول صداقت رکھنے والی زبانوں کو محفوظ کیا. اس لیے کہ پیغمبر پیغام دے چکے کہ صیغہ تو جمع کا ہے، اور آپ سن چکے ہیں، اس پر سینکڑوں جملے سن چکے ہیں. صیغہ تو جمع کا ہے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے عورتوں کو لائیں. تو جانا تو سبھی کو چاہیے تھا کہ جو بھی اسلام کے دائرے میں بیٹے تھے وہ چلے جاتے، جو بھی اسلام کے دائرے میں عورتیں تھیں وہ چلی جاتی، جو بھی اسلام کے دائرے میں
نفس سے وہ چلے جاتے لیکن 5 ہی گئے. واہ واہ. سینکڑوں جملے سنے ہیں نا آپ نے اس مقام پر, 5 ہی گئے. تو خطاب تو سب سے تھا, خطاب سب سے تھا. اگر میں اس وقت ایک جملہ کہوں کہ اب میری آواز مائک سے پس پردہ بھی جا رہی ہے, اگر میں کہوں آپ سب میرے نزدیک آ جائیں ذرا مجھے کام ہے, تو جب لفظ ہے نا سب, تو یہ بالعموم سب سے خطاب, یعنی اس میں بچے بھی شامل ہیں, بزرگ بھی شامل ہیں, نوجوان بھی شامل ہیں, خواتین بھی شامل ہیں. مثلا جب میں نے کہہ دیا سب, لیکن چونکہ میں مثال دے رہا ہوں تو وہ خواتین پس پردہ ہی ہے, مثال دے رہا ہوں کہ جب کہا نا کہ سب آ جاؤ, تو اس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, جوان بھی ہیں, خواتین بھی ہیں. تو اب سب کہیں گے کہ ہمیں بلا رہے ہیں تو چلو نزدیک چلو, چلو نزدیک چلو. لیکن میں کہوں گا کہ دیکھیے میرے پاس جیب میں ایک کاغذ ہے, اس میں فرینچ میں کچھ لکھا ہوا ہے, مجھے فرینچ آتی نہیں ہے. جو حضرات فرینچ جانتے ہیں وہ میرے قریب آ جائیں, تو جو فرینچ جانتے ہوں گے وہ قریب آ جائیں گے, جو نہیں جانتے وہ پیچھے رہ جائیں گے. وہ سمجھ جائیں گے ان سب میں ہم شامل نہیں ہیں. سلامت رہیں آپ, جیسے آپ نے سمجھ لیا اس نقطے کو. تو خطاب تو سب ہی سے تھا, اور اگر صرف یہاں تک ہوتا کہ تم اپنے نفسوں, تم اپنے بیٹوں کو لاؤ, ہم اپنے بیٹوں کو, تم اپنی عورتوں کو, ہم اپنی عورتوں کو, تم اپنے نفسوں کو, ہم اپنے نفسوں کو, یہاں تک اگر خطاب ہوتا تو پھر سب آ جاتے. لیکن جب اللہ نے کہا کہ میں مقصد بیان کر رہا ہوں, مقصد یہ ہے کہ جھوٹوں پر لعنت کرنا ہے, تو اب ایک صداقت کا کاروان, رشتوں کا کاروان, رشتوں کا قافلہ, رشتوں کا شہر پیغمبر نے امت کے حوالے کیا. کہا کہ میرے گھر میں بھی جو رشتے بنے ہیں وہ سیدہ کی وجہ سے بنے, اس لیے کہ میری نسل تو سیدہ ہی سے چلے گی, میری نسل تو میری بیٹی ہی سے چلے گی. تو جہاں پر بھی ایک کامیاب عورت آ جائے, یقین مانیے وہ گھرانہ قیامت تک کے لیے روشن ہو جاتا ہے, اور وہ گھرانہ پورے محلے کے لیے روشن ہوتا ہے. یقین مانیے میں نے ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ ان کے گھر میں اگر دروازے پہ بلب لگا بھی نہ ہو تب بھی ان کے گھر روشن دکھائی دیتے, اس لیے کہ وہ ایک بھری پوری تہذیب سے تعلق رکھتے ہیں, وہ نت سکھ سے درست لوگ ہوا کرتے ہیں. ان کے گھر تہذیب, اخلاق, رویے, محبت, جذبات, ان سب کی قدر, اور اس کے پیچھے ایک ماں کا کردار ہوتا ہے. کہ آج بھی جن خاتون کے اشارے ثواب کی مجلس ہے وزارت النساء مرحومہ مغفورہ, تو یہ ان کی کامیابی کی علامت ہے کہ انہوں نے جو پیغام اپنے بچوں تک چھوڑ کے گئی ہے, تو بچے یہ نہیں تھا کہ ماں کی وجہ سے مجلس کر رہے ہوں گے کہ ماں کو چلو اچھا لگتا ہے, لیکن بچوں نے بتایا کہ ماں نے جو پیغام ہمیں دیا تھا ہم نے وہ سینے سے لگا دیا, اس لیے کہ ماں چلی گئی, فرش ازا بچھا ہوا ہے, فرش ازا بچھا ہوا, اور کامیاب ہے وہ ماں کہ جو جاتے جاتے ایک مجلس ازا کا اور اضافہ کر گئی. اب ہر سال ان کی برسی کی مجلس ہوا کرے گی نا, تو ایک مجلس کا اور اضافہ ہو گیا. تو آپ دیکھیں کہ کامیاب ہوتے ہیں وہ نفوس کہ دیکھیے جانے والے تو چلے جاتے, جانے والے چلے جاتے, جانا ہے سب کو, جو ہے وہ نہیں رہے گا, اور جو آئے گا اسے جانا ہے. جانے والے تو چلے جاتے. اب یہ جو مجلس ہوتی ہے کسی جانے والے کے ایصال ثواب کے لیے, اس کے ذکر کی اور اس کے ایصال ثواب کے لیے جو ذکر ہوتا ہے وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھو جانے والا چلا گیا, اب جو رہ گئے ہو وہ طے کرو کیسے حیات گزارنا ہے. جو باقی رہ گئے ہو یہ بتاؤ تمہیں کیسے حیات گزارنا ہے. کیا ایسے حیات گزارنا ہے کہ چلے جاؤ تو لوگ شکر کریں کہ چلا گیا, یا ایسے حیات گزارنا ہے کہ چلے جاؤ تو یاد کرتے رہے کہ کاش ابھی اور جیتا, کاش ابھی اور زندہ رہتا. امیر المومنین نے اسی قول کی طرف اشارہ کیا. تو اب طے یہ کرنا ہوتا ہے اس مجلس ازا کے فرش پر, اس ذکر حسین پر, جانے والے کے حوالے سے. دیکھیے نا جو یہاں موجود ہے خدا ان کی زندگی میں اور اضافہ فرمائے میرے بزرگوں کی, لیکن وہ ذرا سا تصور کرے کہ اس وقت اگر وہ نہ ہو اور ان کی روح موجود ہے, وہ نہیں ہے بلکہ ان کی روح موجود ہے, تو روح کتنی خوش ہو رہی ہے کہ دیکھ رہے ہیں فرش ازا بچھا ہوا ہے. اور پرسوں کی تقریر میں, پہلی تقریر میں عرض کر چکا کہ کس طریقے سے قبر کے مناظر ہوتے ہیں, جو بیان کر چکا میں کہ جب انسان محبت آل محمد, ذکر آل محمد کرتا ہوا حیات گزارتا ہے. اور یہ تو آپ واقعات سینکڑوں مرتبہ سن چکے ہیں کہ کتنے واقعات آپ نے دیکھے. یہ خاتون کا تو قصہ مشہور ہے کہ کبھی بھی زیارت پر جا نہیں سکی کربلا, لیکن ہر شب جمعہ باقاعدگی سے زیارت عاشورہ, زیارت وارثہ پڑھتی رہی, اور پھر خود سید الشہداء
جیسے ہی ان کا وقت نظر آیا سید الشہداء خود ان کو سرانے آ گئے کہ تم ہماری زیارت کرتی رہی، حالانکہ زیارت کی نہیں، زیارت پڑھی. تو امام نے کہا زیارت پڑھنا بھی ایسا ہی ہے جیسے تم نے ہماری زیارت کی. تم ہر شب جمعہ ہماری زیارت کرتی تھی، اب تم جا رہی ہو، ہم تمہارے سرانے آ گئے. تو کتنی عظیم مائیں ہوتی ہے. اور اس وقت بھی اگر ان کے بیٹے یہاں تشریف فرمائیں، ڈاکٹر نصیری ہیں، بابر صاحب ہیں، جہاں تک مجھے علم ہے، تو ان کی بھی توفیقات میں پروردگار اضافہ فرمائے. کس طریقے سے انہوں نے فرش ادا بچھا ہوا ہے. اور جتنے نوجوان موجود ہیں، خدا ان کے ماں باپ کا سایہ ان کے سروں پر سلامت رکھے. لیکن یہ ایک نمونہ ہوتا ہے، یہ ایک پیغام ہوتا ہے کہ ہمارا جانے والا چلا جاتا ہے. جب چلا جاتا ہے تو ہم اس کو یاد نہیں کرتے. یہ ہمارے چلے جانے والے ہی کی کامیابی ہے کہ وہ چلی گئی، ہم ان کا ذکر نہیں کر رہے. جو اپنی زندگی میں جو ذکر ان کو پسند تھا، آج ہم اسی ذکر کو کیے ہوئے، آج ہم وہی تذکرہ کر رہے ہیں. تو اب دو چار جملے آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ ابھی میرا وقت 5 یا 10 منٹ ہے میرے پاس، کیونکہ میرا موضوع ہے فکر قرآن اور حکمت معصوم. تو اب وہ بیوی کہ جسے پیغمبر احترام کی نگاہ سے دیکھے، جس کے لیے پیغمبر خود کھڑے ہو جائے، تو کیا قرآن میں اس احترام کا تذکرہ نہیں ہے؟ دیکھیے، میں نے پرسوں بلکہ کل کی تقریر میں ایک لفظ آپ کے حوالے کیا تھا، اور وہ ایک فکر تھی کہ قرآن نے ڈویژن قائم کر دیا، یہ محکم ہے، یہ متشابہ ہے. اور میں نے مثال دی تھی سورہ مبارکہ قادر کی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. بظاہر محکم آیا تھا، سمجھ میں آ رہی ہے کہ ہم رمضان کو 3 طاق راتوں میں تلاش کرتے ہیں. لیکن جیسے ہی دوسری آیت پڑھی وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو اب یہ متشابہ ہو گیا، یہ لیلۃ القدر. اب اللہ کہہ رہا ہے تم کیا جانو، تو کسی کے بس میں ہے کہ یہ جان سکے کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیکن کیا جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا کیا وہ بھی نہیں جانتا تھا؟ اب یہ ایک سوالیہ نشان، کوشچن مارک آ گیا ذہن میں کہ وما ادراکا. اب یہ صیغہ جو ہے واحد کا ہے، ادراکم نہیں ہے، ادراکا، یعنی فردن قرآن مخاطب ہو رہا ہے. جو بھی اس سورے کا پڑھے گا قرآن اس سے کہے گا تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. ما ادراکا ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. تو کیا اس لفظ تم میں معصوم بھی شامل ہے؟ کیا معصوم کو بھی نہیں پتا کہ شب قدر کیا ہے؟ تو یہ سوالیہ نشان قائم ہوا نا. تو یقیناً ایسا ہی ایک سوالیہ نشان کسی سائل کے ذہن میں قائم ہوا، اور وہ سائل اس سوال کے جواب کے لیے چلا، اور باب شہر علم کا چھٹا وارث امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام تھے. خدمت اقدس میں آیا، دست ادب جوڑ کے بیٹھا، سلام کیا، جواب سلام پایا. کہ مولا ایک سوال ہے. کیا سوال ہے؟ کہ سوال یہ ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے. تو مولا یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ فرات ابن ابراہیم کوفی تفسیر فرات 2 جلدوں میں، اور وہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، جا کے اس چیپٹر میں پڑھ لیجئے گا آپ کہ جہاں لکھنے والے نے لکھ دی اس حدیث، اس آیت کی تفسیر لکھ دی. معصوم سے پوچھا کہ مولا لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو یقیناً جس کے قلب پر قرآن نازل ہوا اسے تو معلوم ہے نا، تبھی تو وہ بتا رہا. اور فکر قرآن حکمت معصوم ہی سے سمجھ میں آتی ہے. اب حکمت معصوم کیا کہہ رہی ہے؟ فکر دے رہا ہے قرآن، تفسیر کر رہی ہے حکمت معصوم. اگر حکمت معصوم نے یہ جملہ نہ کہا ہوتا تو قیامت تک ادراک لیلۃ القدر ناممکن تھا. لیکن حکمت معصوم نے جملہ دے دیا، اور میں نے حوالہ آپ کے حوالے کر دیا کہ معصوم نے کہا اللیلۃ فاطمہ، من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. معصوم نے کہا کہ جس نے ہماری جدہ ماجدہ زہرا کی اصل معرفت حاصل کی، گویا اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا. لفظ ہے، صرف معرفت نہیں، جو معرفت کا حق ہے، جو اصل معرفت ہے، جو اصل حقیقت ہے، جس نے اس کا عرفان حاصل کر لیا، فقط بس اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا. تو اب حکمت معصوم نے ایک پہلو ہمارے سامنے کر دیا کہ تم آ جاؤ معرفت کی منزل پر. عرفان ضروری ہے، معرفت ضروری ہے. دین اسلام بغیر معرفت نہیں ہے، دین اسلام بغیر روحانیت نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام کا پہلا عقیدہ ہی روحانی عقیدہ ہے. ایسے کا سجدہ کرو جو دکھائی نہیں دیتا،
پچھلے سال اس موضوع میں پوری تقریر کر چکا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ روح سے، اس لیے کہ میرے مولا نے بھی کہا تھا کہ اس کو یہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی، دل میں معرفت کی آنکھ سے وہ دکھائی دیتا ہے. تو اسلام بھی بغیر روحانیت و نورانیت و معرفت، جو اس کا باطن ہے، جو اس کی اصل حقیقت ہے، وہ بغیر معرفت و روحانیت سمجھ میں نہیں آتی. تو اس لیے چاہا یہ جاتا ہے کہ اسلام صرف زبان تک نہ رہے، دل میں اتر جائے، دل میں اتر جائے. تو اسی لیے پیغمبر کے گھرانے نے یہی کوشش کی کہ اسلام کو زبان سے گزار کر دلوں تک اتار دیا جائے، تاکہ کبھی بھی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم جبرن کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم کرہن کلمہ پڑھ رہے ہیں. نہیں، ہم دل سے کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم سمجھ کر کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہم معرفت کے ساتھ کلمہ پڑھ رہے ہیں. تو اس لیے پیغمبر نے وہ سیرتیں، وہ کردار، ختم ہو گئی تقریر، وہ کردار چھوڑے، وہ سیرتیں چھوڑی جو خود پیغمبر کی تخلیق کردہ تھی. یہ جتنے بھی پیغمبر کے گھر کے افراد ہیں، ان کی سیرت کی تشکیل خود رسول نے کی ہے، ان کے کردار کو خود رسول نے بنایا اور پھر امت کے حوالے کر دیا کہ اگر اپنے گھر میں کسی بیٹے کی پرورش کرنا تو ایسے جیسے حسن حسین کی پرورش، اگر اپنی بیٹی کے رشتے کا تقدس اور احترام دکھانا چاہو تو ایسے جیسے میں اپنی بیٹی کی تربیت کر چکا ہوں. اور اگر علم دینا ہے تو جیسے میں نے علی کو علم دیا ہے ویسے تم اپنے بچوں کو علم پڑھاؤ. تو یہ ہے رسول کا گھرانہ. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ معرفت ضروری ہے، معرفت، روحانیت. اور یہ روحانیت کیسے اور کب سمجھ میں آتی ہے؟ تو ماں کا موضوع ہے، تو ماں ہی کے موضوع پہ تقریر ختم ہو جاتی ہے کہ یہ معرفت اور روحانیت کیسے سمجھ میں آتی ہے. مادہ پرست لوگوں کی کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی، کبھی بھی ظواہر پر، صرف ظواہر پر نگاہ کرنے والوں کو کبھی سمجھ میں نہیں آئے گی جب تک باطن درک کرنے والی نگاہ نہ ہو. کیسے پتا چلا؟ پتا ایسے چلا کہ جب 28 رجب آ گئی اور حسین قبر رسول پر تو خدا حافظ کر چکے، لیکن جب بہن کے کہنے سے ماں کی قبر پر بھیا چلو اماں کو آخری سلام کرنا، پتا چلا تمہیں کہ ماں کی قبر کتنی اہمیت رکھتی ہے کہ زینب نے رسول کی قبر کو سلام کرنے کے بعد کہا کہ ماں کی قبر کو بھی سلام کرنا. تو دیکھیے دنیا میں ہر محبت کی کوئی نہ کوئی غرض ضرور رکھتی ہے، لیکن ماں کی محبت بڑی بے غرض اور بے لوث محبت ہے. بھیا ماں کو آخری سلام، ماں کی قبر پہ آخری سلام کرنے چلے. چلا یہ چھوٹا سا قافلہ، بی بی زینب، بی بی ام کلثوم شہزادیاں، جناب عباس سید الشہداء، اور پیچھے پیچھے فضا چل رہی ہے. پردے کا انتظام ہو چکا ہے. جنت البقیع میں چھوٹا سا قافلہ داخل ہوا. زینب کی نگاہ ماں کی قبر پہ پڑی تو یہ روایت کے الفاظ ہیں، کوئی اپنی طرف سے نہیں بنائے گئے، کہ زینب نے اپنے کو قبر مادر پہ گرا لیا اور اپنا رخسارہ ماں کی قبر پہ رکھ کر کہا اماں زینب کا آخری سلام، اماں تم نے مجھے وصیت کی تھی کہ جہاں حسین جائے ساتھ ساتھ جانا، اماں مجھے معاف کر دینا، کل میرا ماں جایا مدینہ چھوڑ رہا ہے، شاید اب تمہاری قبر پہ چراغ جلانے نہ آ سکوں، لیکن اماں میں وعدہ کرتی ہوں اگر کبھی قسمت مجھے واپس پھیر کے لائی تو زینب تمہاری قبر پہ چراغ جلائے گی. جیسے ہی بچوں نے ماں کو سلام کیا اور سلام قبر کر کے قبر سے اٹھے ہیں تو جناب فضا کہتی ہیں کہ ابھی قبر سے ہٹے نہیں تھے کہ قبر سیدہ لرزنے لگی. میں نے کہا نا معرفت اس کو کہتے ہیں. قبر سیدہ لرزنے لگی، آواز آئی اے میرے بچوں اپنے کو تنہا نہ سمجھنا، جہاں جہاں تم جاؤ گے یہ دکھیاری ماں پیچھے پیچھے جائے گی. تو یاد رکھنا اس وقت بھی اگر مرحومہ کے بچے بیٹھے، ان کی بیٹے بیٹیاں بیٹھی ہیں تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ ماں وہ واحد شخصیت ہوتی ہے کہ زندگی میں بھی اپنے بچوں کو بھولتی نہیں ہے اور مرنے کے بعد بھی اپنے بچوں کا دھیان رکھتی ہے، اس کو اپنے بچوں کی فکر کر. یہ میں نے اپنی طرف سے جملہ نہیں کہا، خدا کی قسم. جب سیدہ کا آخری وقت آیا شب 3 جمادی الثانی، علی ابن ابی طالب کو وصیتیں کر رہی تھی، ابو الحسن مجھے آپ ہی غسل دیجیے گا، آپ ہی کفنائیے گا، آپ ہی دفنائیے گا، جنہوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے وہ میرے جنازے میں نہ آئے، میرا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھایا جائے. اور ایک بار کہا کہ مجھ سے وعدہ کیجئے، مجھ سے وعدہ کیجئے، یہ چھوٹے چھوٹے میرے بچے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، حالانکہ تصور نہیں ہے لیکن سیدہ بتا رہی ہیں کہ ایک ماں کی محبت کیا ہوتی ہے، اور کہا ابو الحسن یہ بھی وعدہ کیجئے روز میری قبر پر آئیں گے، روز تلاوت قرآن کریں گے. علی نے وعدہ کر لیا، سیدہ اس دنیا سے چلی گئی. تو میرے عزیزوں اب تو میں بتاؤں کہ ماں کو کتنا خیال ہوتا ہے بچوں کا. روایت لکھتی ہے
اور روایت نے الفاظ لکھے کہ علی روز حسب وصیت قبر سیدہ پر جاتے تھے، شام تک بیٹھے رہتے، تلاوت قرآن کرتے اور بنت رسول سے باتیں کیا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد گھر پہ آ جاتے، پھر بچیاں باپ سے لپٹ جاتی، پھر بچے باپ کے سائے میں آ جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا، روایت کہتی ہے کہ علی قبر سیدہ پہ بیٹھے رہے تو بہت دیر تک بیٹھے رہے، آج معمول سے زیادہ دیر تک بیٹھے رہے۔ جب بہت دیر ہو گئی تو ادھر علی کے گھر میں یہ عالم تھا کہ ماں تو چلی گئی تھی نا، ایک باپ کا سہارا تھا بچوں کو، لیکن جب باپ بھی بہت دیر ہو گیا گھر نہیں آیا تو زینب نے سر پیٹنا شروع کیا۔ انہیں پتا ہے جس وقت سیدہ اس دنیا سے گئی ہے تو زینب 5 برس کی ہے، ام کلثوم 4 برس کی۔ خدا کبھی چھوٹے بچوں پر یہ وقت نہ لائے کہ وہ چھوٹے ہوں اور ان کے سر سے ماں کا سایہ اٹھ جائے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، زینب سر پیٹنے لگی، ام کلثوم سر پیٹنے لگی، بھائی سے لپٹ کے۔ 7 برس کے حسن، 6 برس کے حسین، بچے وہ بھی چھوٹے ہیں لیکن بھائی سے لپٹ گئی، بھیا ہماری اماں تو چلی گئی، بابا بھی نہیں آئے کہ ہم ایسے ہی تنہا زندگی گزاریں گے۔ بچوں نے خاک اٹھا کے اپنے سر پر ڈالنا شروع کر دیا۔ جب بہت دیر ہو گئی تو ایک بار قبر سیدہ سے آواز آئی، اے ابو الحسن جتنی جلد ممکن ہو ذرا گھر چلے جائیے، میرے بچے مضطرب ہیں، پریشان ہیں۔ میری زینب نے سر کو پیٹنا شروع کر دیا ہے۔ تو ماں کبھی اپنے بچوں کو بھولتی نہیں، لیکن آپ نے جملہ سنا اور آخری جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ بیٹی کے لیے تو یہ ضروری ہے، بیٹی اپنے جتنے بھی زخم ہوتے ہیں، اپنے جتنے بھی درد اور مصائب ہوتے ہیں، وہ اپنے باپ سے بیان نہیں کرتی، اپنی ماں سے بیان کرتی ہے۔ جو خود پر گزری ہوئی مصیبتیں ہوتی ہیں نا، وہ ماں سے بیان کرتی ہے۔ ختم کر دی میں نے تقریر۔ راوی لکھتا ہے زینب گھر لٹا کے مدینے واپس آ گئی۔ گھر لٹ گیا نا بیوی کا، زینب لٹا ہوا قافلہ لے کے مدینے واپس آ گئی۔ بڑا ازدحام تھا قبر رسول پر، اور ایک بار قبر رسول کی کتبے کو پکڑ کے زینب نے کہا، نانا زینب لٹ کے واپس آ گئی۔ اور پھر کہا، نانا ہمارا گھر لوٹ لیا گیا، نانا ہمارے خیموں کو آگ لگا دی گئی، نانا علی اکبر کے جگر میں برچھی کا پھل لگا، نانا عباس کے دونوں بازو کٹ گئے، نانا حسین کا سر کٹا دو کے نیزہ پر آ گیا۔ اور ایک بار اپنے پہلو سے ایک خون بھرا کرتا نکالا، قبر رسول پر ڈال دیا، نانا میں یہ تحفہ لے کر آئی ہوں۔ لیکن جتنے بھی مصائب تھے وہ دوسروں پر گزرے ہوئے بیان کیے، جو خود پر گزری نانا سے نہ کہا۔ لیکن جیسے ہی شام آئی، ایک بار سید سجاد کا ہاتھ پکڑا اور اب جنت البقیع میں آئی، اپنے کو ماں کی قبر پر گرایا اور اب کہا، اماں میں کیا بتاؤں، ایک بار شانے سے چادر ہٹائی، اماں میرے بازوؤں میں رسیاں باندھی گئی، اماں مجھے تازیانے مارے گئے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسیعلم الذین ای منقلب ینقلبون۔ بار اللہ ہماری اس عظیم عبادت کو شرف قبولیت کے اعلیٰ درجوں میں جگہ عطا فرما۔ مرحومہ مغفورہ وزارت النساء اور خورشید بیگم آل اللہ مقامہا کو جوار جناب سیدہ میں بلند مراتب عطا فرما۔ مرحومہ مغفورہ کی قبر کو انوار آل محمد سے منور فرما۔ مرحومہ مغفورہ کی برزخ کی تمام منازل کو آسان فرما۔ ان کے بچوں کو ان کے غم میں صبر و جمیل عطا فرما۔ جتنے حاضرین بزم فرش اعضا پہ بیٹھے، اس سے پہلے کہ فرش اعضا سے اٹھے، ذکر سیدہ کے واسطے سے ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے۔ ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، ہمارے دلوں میں محبت حسین اور محبت علی کو راسخ فرما۔ امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ایمان کے انصار و ایمان میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحومہ مغفورہ وزارت النساء عرف خورشید بیگم بنت میر ولایت حسین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين۔ حسین 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 حسین
بازار شام آ گیا، 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 بازار شام آ گیا۔ اکبر میرے جوان کس کو بلائے ماں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا۔ زینب کی لو خبر عابد ہے ناتواں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا۔ دشت بالا کو چھوڑ کے خاک شفا کو اوڑھ کے، اے فخر کبریا سنو کہتی ہوں ہاتھ جوڑ کے، کیسے چلے گی ماں اے میرے نوجوان، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا۔ قسمت کی پاسباں ہے وہ، خیر النساء کی جاں ہے وہ، غربت کی انتہا ہوئی پیروں کے درمیان ہے وہ، شہزادی جنا سہتی ہے سختیاں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا۔ میں نے سنی ہے یہ صدا کہتے ہیں شام میں سبھی، بدلہ علی کا لیں گے ہم بنت علی سے آج ہی، پتھر سے ہے بھری لوگوں کی جھولیاں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا۔ نامحرموں کی بھیڑ میں اٹھتی نہیں نظر میری، عباس کی قسم نہیں تشنا لبی کا غم کوئی، دکھ ہے یہ میری جان سہمی ہے بیویاں، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا، بازار شام آ گیا۔ نہ رہے بھائی نہ بیٹے، چھن گئی میری ردا، میرا کوئی نہ رہا، گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا، گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا، میرا کوئی نہ رہا،
شام غریبا میں یہ زینب کی صدا نہ رہے بھائی نہ بیٹے نہ رہے بھائی نہ بیٹے چھن گئی میری ردا میرا کوئی یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا آسرے جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن آسرے جس کے بہن چھوڑ کے آئی تھی وطن میرے پردے کا جسے ماں نے بنایا ضامن لب دریا میرے غازی کے لب دریا میرے غازی کے ہوئے بازو جدا میرا کوئی گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا نہ رہے بھائی نہ بیٹے نہ رہے بھائی نہ بیٹے چھن گئی میری ردا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا وہ جو 18 برس نوری حجابوں میں رہا وہ جو 18 برس نوری حجابوں میں رہا لوٹ کے آؤں گا میں جس نے تھا صغرا سے کہا آئے برچھی سے کلیجا آئے برچھی سے کلیجا میرے اکبر کا چھدا میرا کوئی گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا میرا غازی بھی گیا قاسم و اکبر بھی گئے میرا غازی بھی گیا قاسم و اکبر بھی گئے حرس مہما بھی گیا ابن مظاہر بھی گئے کس کو غربات میں صدا دوں کس کو غربات میں صدا دوں کربلا یہ تو بتا میرا کوئی گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا گونجتی شام غریبا میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا ماں نے مقتل سے جسے دولہا بنا کر بھیجا ماں نے مقتل سے جسے دولہا بنا کر بھیجا میرے قاسم کا بدن دشت میں پامال ہوا بال کھولے ہوئے روتی بال کھولے ہوئے روتی ہوئی لاشیں پہ کہا میرا
کوئی گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا رہا گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا نہ رہے بھائی نہ بیٹے نہ رہے بھائی نہ بیٹے چھن گئی میری ردا میرا کوئی گونجتی شام غریباں میں یہ زینب کی صدا میرا کوئی نہ رہا حسین یا حسین یا حسین جب کبھی غیرت انسان کا سوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال 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 ہے بنت زہرا تیرے پردے ہے درمیان لاشوں کے تنہا نظر آتے ہیں حسین درمیان لاشوں کے تنہا نظر آتے ہیں حسین جبکہ عاشور کے سورج کو زوال آتا ہے جبکہ عاشور کے سورج کو زوال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کیا خیال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے مٹھیاں پھینچ کے پھیری ہے زباں ہونٹوں پر مٹھیاں پھینچ کے پھیری ہے زباں ہونٹوں پر جبکہ ششمائے پہ حیدر کا جلال آتا ہے جبکہ ششمائے پہ حیدر کا جلال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے موت کس سوچ میں ہے لاش اکبر پکھڑی موت کس سوچ میں ہے لاش اکبر پکھڑی موت کس سوچ میں ہے لاش اکبر پکھڑی کیا پیمبر کی جوانی کا خیال آتا ہے کیا پیمبر کی جوانی کا خیال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے بنت زہرا تیرے پردے کا خیال آتا ہے
بڑھ کے عباس کلیجے سے لگا لیتے ہیں، بڑھ کے عباس کلیجے سے لگا لیتے ہیں، بڑھ کے عباس کلیجے سے لگا لیتے ہیں، جب سکینہ کی یتیمی کا خیال آتا ہے، جب سکینہ کی یتیمی کا خیال ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال ہے، بنت زہرا تیرے پردے کا خیال ہے، بنت زہرا ہے، خون بھرا کرتا اٹھا لیتی ہے بڑھ کر زینب، خون بھرا کرتا اٹھا لیتی ہے بڑھ کر زینب، خون بھرا کرتا اٹھا لیتی ہے بڑھ کر زینب، جب کہ دربار میں لوٹا ہوا مالا